السلام علیکم، سچی کہانیوں میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں، مگر کہانی کے بارے میں کچھ بھی لکھنے سے پہلے کہانی کو پورا سن لیجئے۔ کہانی سنانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل سچی کہانیوں پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کا بٹن دبا کر ہمارے سننے والوں میں شامل ہو جائیے اور ہماری لیٹسٹ ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ خوش بخت کی کرخت آواز کی گونج سے جیسے چڑیاں بھی سہم کر اپنے گھونسلوں میں بیٹھ گئی تھیں۔ تانیہ نے اپنے ماتھے کا پسینہ دوپٹے کے پلو سے پونچھا اور تھوڑا سا گھونگھٹ نکال کر مری ہوئی چال چلتی خوش بخت کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ جی اماں جی، اس نے بہت دھیمی آواز سے کہا تھا۔ اماں کی بچی کہاں مر گئی تھی؟ 1 گھنٹے سے آوازیں دے رہی ہوں، حلق خشک ہو گیا میرا۔ مگر تجھے کیا پرواہ، تو مہرانی بنی پھرا کر، بڈھی ساس موجود ہے نا تیری چوکیداری کرنے کے لیے۔ خوش بخت نے حسب عادت بہو کے لتے لینے شروع کر دیے۔ تانیہ یہ سب کچھ سننے کی عادی ہو چکی تھی۔ شادی کو 5 سال ہو گئے تھے جب وہ بیاہ کر خوش بخت کے گھر آئی تھی تو دیکھنے والوں نے کہا تھا کہ خوش بخت تیرے گھر تو چاند اتر آیا ہے، سنبھال کر رکھنا اس گلاب کے پھول کو۔ مگر خوش بخت کا کڑوا مزاج بھی سبھی کے علم میں تھا۔ چند دن تو وہ تانیہ کے ناز اٹھاتی رہی، مگر آخر بہو تو بہو ہوتی ہے۔ جلد ہی اس نے مہربان ساس کا لبادہ اتار کر پھینک دیا اور ایسی ظالم و جابر ساس بن گئی کہ تانیہ کا گلاب سا روپ کملا کر رہ گیا۔ وہ خوش بخت کی آواز سن کر ہی کانپ جاتی۔ اس کا شوہر مدین تو ایک بے حد کم گو اور بزدل سا انسان تھا۔ وہ ماں سے بہت ڈرتا۔ اگر خوش بخت تانیہ کو لان تان کرتی یا اس پر ہاتھ اٹھاتی تب بھی مدین لا تعلق سا ایک طرف بیٹھا رہتا، نہ ماں کی طرفداری کرتا نہ بیوی کی۔ وہ قطعی غیر جانبدار بنا رہتا۔ اس کا یہی رویہ تانیہ کے لیے نہایت اذیت کا باعث تھا۔ ماں کے سامنے بولنے کی ہمت نہ تھی تو کم از کم تنہائی میں تو اس کے زخموں پر مرہم رکھ سکتا تھا، اکیلے میں اپنی ماں کے رویے کی مذمت کر سکتا تھا۔ ہمدردی کے میٹھے بول پا کر تانیہ اپنے سارے دکھ بھول جاتی۔ شاید ہر عورت کی یہی فطرت ہوتی ہے، مگر تانیہ سسکتی رہی، درد سے کراہتی رہی اور مدین کروٹ بدل کر سو جاتا۔ وہ ایک بے حس انسان تھا۔ شادی کے 2 سال گزرتے ہی خوش بخت نے بہو کے ساتھ گالی گلوچ اور مار پیٹ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اسے پوتا چاہیے تھا ہر صورت میں، ہر قیمت پر، لیکن قدرت ابھی تانیہ پر مہربان نہ تھی۔ جوں خوشخبری ملنے میں دیر ہو رہی تھی، خوش بخت کا غصہ اور نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ ارے صورت شکل لے کر چاٹنا ہے کیا؟ ایسی عورت کس کام کی جو خاندان کا وارث ہی نہ دے سکے؟ ہائے ربا، میرا بیٹا بے نام و نشان رہ جائے گا کیا؟ وہ اکثر بین کرنے والے انداز میں کہتی اور پھر تانیہ کو گالیوں اور کوسنوں کا ایک طویل سلسلہ سننے کو ملتا، مگر اس نے کبھی بھی پلٹ کر ساس کو جواب نہیں دیا تھا۔ خاموشی سے کام میں مصروف رہتی۔ معمولی غلطیوں پر خوش بخت اسے بے دردی سے مارتی، وہ خاموشی سے پٹتی رہتی۔ پڑوس نے تانیہ سے ہمدردی رکھنے کے باوجود اسے بچانے کی ہمت نہ کر پاتی، کیونکہ اس کی بدبختی اور بدمزاجی سے سبھی ڈرتے تھے۔ جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، تانیہ کے لیے زندگی کٹھن ہو رہی تھی۔ اللہ نے بھی اس کے لیے امید کا ہر روزن بند کر رکھا تھا۔ تازہ ہوا کا جھونکا بھی تو اس کے نصیب میں نہ تھا۔ اولاد نہ ہو تو قصوروار ہمیشہ عورت ہی کو سمجھا جاتا ہے۔ شہر میں پڑھے لکھے باشعور افراد کا رویہ بھی عموماً یہی ہوتا ہے کہ وہ عورت ہی کو موروث الزام ٹھہراتے ہیں۔ رانی پور تو پھر ایک گاؤں تھا، ناخواندہ اور سمجھ بوجھ سے آری سادہ لو افراد کی بستی۔ شادی کے بعد 5 سال یوں ہی گزر گئے تو عورتیں خوش بخت کو بہو کے علاج کا مشورہ دینے لگیں۔ چند ایک نے دبی زبان سے دوسری شادی کا مشورہ بھی دینا شروع کر دیا اور یہ مشورہ اسے پسند آیا تھا۔ ہاں تو اور کیا، میں تو اب اپنے مدین کی دوسری شادی کروں گی، میرا تو ایک ہی پتر ہے، خوش بخت کہتی جاتی اور تانیہ کے ہاتھ کانپ جاتے۔ وہ بے بسی سے ساس کی طرف دیکھتی اور اپنے آنسو پونچھ لیتی۔ پہلی بار خوش بخت نے جب مدین کی دوسری شادی کا ارادہ ظاہر کیا تو تانیہ خوب روئی۔ جیسا بھی تھا اس کا شوہر تھا، اسے مدین سے محبت تھی۔ اپنی محبت تو کوئی بھی عورت تقسیم نہیں کرتی،
خواہ وہ گاؤں کی ہو یا پڑھی لکھی۔ رات کو جب مدین کام سے واپس آیا تو اسے کھانا دیتے وقت تانیہ بے حد اداس تھی، مگر حسب معمول اس نے کوئی نوٹس نہ لیا۔ وہ اپنے آپ میں گم رہنے والا بندہ تھا۔ پھر رات کو مدین کے سونے سے پہلے تانیہ نے موقع دیکھ کر اسے خوش بخت کے ارادے سے آگاہ کیا۔ ماسی کہتی ہے اگر اولاد نہ ہوئی تو وہ تیرا دوسرا بیاہ کرا دے گی۔ وہ روحان سی ہو کر بولی، ایک بیاہ کر کے کون سا سکھ چین ملا ہے جو دوسرے کے خواب دیکھوں؟ مدین نے تلخی سے کہا، کیا کہہ رہا ہے تو؟ کیا میں تجھ سے لڑتی جھگڑتی ہوں؟ تیری خدمت نہیں کرتی؟ تیرے آرام کا خیال نہیں رکھتی؟ تانیہ رونا دھونا بھول کر ششتر سی رہ گئی۔ میرا مطبل تھا اولاد کا سکھ چین، مدین نے ترشی سے کہا اور کروٹ بدل لی۔ اولاد کہاں سے لاؤں؟ اولاد تو مرد کے نصیبوں سے ہوتی ہے، سب مجھے کو دوش کیوں دیتے ہیں؟ تانیہ کی آنکھوں میں ایک بار پھر ڈھیر سارے آنسو اتر آئے۔ مدین نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے یقین دہانی بھی نہیں کرائی کہ وہ دوسری شادی نہیں کرے گا۔ تانیہ کے لیے تسلی کا ایک لفظ بھی مدین کے پاس نہیں تھا۔ خوش بخت کا معمول تھا کہ ناشتے سے فارغ ہوتے ہی سر پہ برقع ڈال کے پاس پڑوس کی خبر لینے نکل جاتی۔ صبح کی گئی وہ دوپہر کے وقت ہی لوٹتی۔ اس دوران وہ تانیہ کو گھر کی صفائی اور مرغیوں کے ڈبے کے لیے چھوڑ جاتی تاکہ وہ سب کچھ صاف کر لے۔ اسے خاصا وقت لگ جاتا، پھر وہ دوپہر کا کھانا تیار کرتی۔ دوپہر کا کھانا لینے اکثر جمال آ جاتا جو مدین کے کھیتوں پر ہی کام کرتا تھا، اور تانیہ گھونگھٹ کی آڑ کیے اسے کھانا تھما دیتی تھی۔ دوپہر کے کام سے فارغ ہو کر وہ کپڑے دھونے بیٹھ جاتی۔ یوں رات کے گھر کے کاموں کا ایک طویل سلسلہ تھا جس سے اسے رات کو ہی فراغت ملتی۔ اس روز خوش بخت کی طبیعت کچھ خراب تھی۔ وہ سر پر دوپٹہ لیے بستر پر پڑی تھی۔ تھوڑی دیر میں محلے کی چند عورتیں آ گئیں۔ انہوں نے خوش بخت کی مزاج پرسی کی اور اس کے کمرے میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگیں۔ تانیہ حسب معمول کام میں مصروف تھی۔ کچھ دیر میں وہ کسی کام سے اس کے کمرے میں قریب سے گزری تو اس نے سنا ماسی زینی خاصی تیز آواز میں کہہ رہی تھی، نی خوش بخت، میں تو صاف کہہ دوں تیری بہو کے ہاں کبھی اولاد پیدا نہیں ہوگی۔ اور کیا، اولاد ہونے کے لیے تو شادی کے پہلے سال ہی ہو جاتی ہے، یہاں تو پورے 5 سال گزر گئے۔ تیری بہو تو بانجھ ہے، بانجھ عورت کبھی بچے کو جنم نہیں دے سکتی، کہیں بانجھ عورت بھی ماں بنی ہے کیا؟ میں نے تو اپنی نئی بہو سے کہہ دیا ہے کہ کبھی سویرے سویرے تانیہ کی شکل نہ دیکھے، کیونکہ بانجھ عورت کی شکل صبح صبح دیکھنا منحوس ہوتا ہے۔ باقی عورتیں بھی ماسی زینی کی ہاں میں ہاں ملانے لگیں۔ تانیہ کو چکر سا آ گیا۔ گھبرا کر اس نے دیوار کا سہارا لے لیا۔ بانجھ یہ لفظ نہیں، یہ کنکارا تھا جو اچانک دل کی دہلیز پہ سلگ اٹھا۔ یہ لفظ کسی بیاہی عورت کے لیے گالی سے کم نہیں ہوتا۔ تانیہ کو یوں لگ رہا تھا جیسے گاؤں کی ساری عورتوں نے مل کر اس کے چہرے پر کالک تھوپ دی ہو، اور پلنگ پر بیٹھ کر وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ ہائے ربا، تو کیوں نہیں سن لیتا میری؟ کیا میں واقعی بانجھ ہوں؟ کیا میرے کان ہمیشہ بچے کی کلکاریاں سننے کو ترسیں گے؟ میرے بازو ایک ننھے وجود کو تھامنے کے لیے ہمیشہ بے قرار رہیں گے؟ کیا مجھے ماں کہہ کر پکارنے والا کوئی نہیں ہوگا؟ ان سوالوں کے جواب دینے والا کون تھا؟ کوئی بھی نہیں، اس کا جیون ساتھی بھی نہیں۔ کافی دیر تک وہ مجبوری کے عالم میں روتی رہی۔ آخر کب تک؟ گھر کا کام تو کرنا ہی تھا۔ جمال کھانا لینے آ گیا۔ اس روز کے بعد تو جیسے خوش بخت کے ہاتھ ایک نیا شوشہ آ گیا۔ اب تک تو وہ بھی تانیہ کی طرف سے کچھ پر امید تھی کہ شاید دیر آئے درست آمد کے تحت امید کی کوئی صورت نظر آ جائے، لیکن شاید یہ خوشی اس کے نصیب میں نہیں تھی کہ کسی ننھے بچے کی چیخ ایک مسرت آمیز شور بن کر پھیل جائے۔ مگر اب گاؤں کی عورتوں نے اسے یکسر ہی مایوس کر دیا تھا۔ اب وہ تانیہ کو برملا بانجھ کہتی۔ یہ لفظ تانیہ کے دل پر تیر کی طرح لگتا۔ اس کی سمجھ میں نہ آتا کہ اس لفظ کا انتقام وہ کس سے لے۔ وہ بے چتاب کھا کر رہ جاتی۔ کبھی کبھی اسے لگتا جیسے بانجھ پن کا احساس کسی زہر کی طرح آہستہ آہستہ اس کی رگ رگ میں سرایت کرتا جا رہا ہے۔ کبھی وہ خودکشی کی ترکیب سوچنے لگتی، لیکن پھر موت سے بھی اسے خوف آتا کہ یہ تو سراسر حرام ہوتی ہے۔ تانیہ ایک دن میں 70 بار مرتی اور زندہ ہوتی۔
اس کی ساس کے مظالم میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ جتنی دیر خوش بخت گھر میں رہتی اسے کوستی رہتی، جب کبھی پڑوس میں جاتی تو اس کو تھوڑا سکون میسر ہوتا۔ تانیہ کو تو اب اس کی گالیاں بھی بری نہ لگتیں، نہ ہی اس کی مار پیٹ سے تکلیف پہنچتی، بس ذرا اذیت پہنچی تو صرف لفظ باندھ سے۔ وہ اس لفظ کو کسی صورت سننا نہیں چاہتی تھی۔ یہ لفظ کسی خنجر کی طرح اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا تھا۔ اسی کشمکش میں 7 سال گزر گئے، 7 طویل سال، بنجر اور ویران سال۔ اس کی کوکھ یوں ہی سونی کی سونی رہی۔ اس کے نصیب میں شاید کوئی پھول تھا ہی نہیں۔ لیکن ایک دن معجزہ ہو گیا۔ تانیہ کام کرتے کرتے اچانک الٹی کرنے آنگن کے کنارے لگے نل کی طرف بھاگی تو گھر میں داخل ہوتی خوش بخت کی رکی سانسیں جیسے اکھڑ گئیں۔ کیا بان زمین پر بھی پھول اگتے ہیں؟ شاید یوں ہی بد ہضمی ہو گئی ہوگی، کھاتی بھی تو بہت ہے، پیٹ خراب ہو گیا ہوگا۔ موسم ابھی ٹھنڈا ہونے والا ہے۔ خوش بخت امید اور نا امیدی کے درمیان کھڑی تھی، مگر تانیہ نل کے پاس پہنچی تو اس کا چہرہ پیلا پڑا ہوا تھا۔ واپس باورچی خانے کی طرف جاتے ہوئے اس کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ خوش بخت بھی اس کے پیچھے پیچھے اندر آ گئی۔ کب سے یہ الٹیاں لگی ہیں؟ اس نے غور سے بہو کا چہرہ دیکھا۔ کوئی 10-12 دن سے۔ تانیہ کے نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ لو بھلا، اتنے دن گزر گئے اور تو نے مجھے خبر نہ ہونے دی۔ ہاں، میں ہوتی کون ہوں بھلا تیری؟ مجھے سمجھتی تو بتاتی۔ خوش بخت ناراضی سے بولی۔ اور وزن نہ اٹھا لینا کوئی، احتیاط کر، دیکھ بھال کر، چلنا بلنا چھوڑ دے اور یہ کام وام چھوڑ کر چارپائی پر بیٹھ جا۔ میں ذرا رحمت دائی کو بلا لاؤں، اللہ کرے وہ مجھے کوئی خوشخبری ہی سنا دے۔ مارے خوشی کے اس کے قدم زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ پہلے اس نے سوچا پڑوس کے بچے سے دائی کو بلوائے، مگر پھر خود ہی دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی دائی ہانپتی کانپتی آ گئی۔ خود بھی دائی اس کی طرح بے حد خوش تھی۔ اس نے کمرے میں جا کر تانیہ کو دیکھا اور باہر آ کر مسرت بھری آواز میں اطلاع دی، ڈھیروں مبارکاں بختاں، تیرے گھر پوتا آنے والا ہے۔ اچھا، ہائے میرے سونے ربا۔ خوش بخت تو فوراً ہی سجدے میں گر گئی۔ جوڑا لوں گی اور چاندی کے کڑے بھی۔ ماسی رحمت ہنس کر بولی، ارے فکر نہ کر، سب کچھ دوں گی جو تو مانگے گی، بس خدا میری مراد پوری کرے۔ میرے آنگن کا سناٹا تو ٹوٹے، میرے کان تو کب سے ایک بچے کے رونے کی آواز سننے کو ترس گئے تھے۔ خوش بخت نے دائی کے ہاتھ میں 50 کا نوٹ پکڑایا۔ وہ دعائیں دیتی چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد خوش بخت کمرے میں آئی تو تانیہ ساکت لیٹی چھت کو کڑیوں تک گھور رہی تھی۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا، آنکھیں خالی خالی تھیں۔ غیر متوقع طور پر اتنے عرصے بعد اس خوشخبری پر اسے جتنا خوش ہونا چاہیے تھا وہ اتنی خوش نہیں تھی، بلکہ وہ تو سرے سے خوش ہی نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر بیزاری تھی، آنکھوں میں تفکر۔ خوش بخت نے اس کیفیت کو جی خراب ہونے پر محمول کیا اور اسے لیٹے رہنے کا کہہ کر خود باورچی خانے میں چلی گئی۔ پھر خوش بخت نے تانیہ کو پلنگ سے اٹھنے نہ دیا۔ سارا دن خود کام میں لگی رہی۔ رات کو وہ بہت تھک گئی تھی۔ کام کرنے کی عادت تو اب چھوٹ ہی گئی۔ جب سے تانیہ بیاہ کر آئی تھی اس نے سارا گھر سنبھال لیا تھا اور خوش بخت تو اپنی جگہ سے ہل کر پانی تک نہ پیتی، لیکن آج کام کرنا پڑا تو رات کو اسے اس قدر نیند آئی کہ تھک ہار کر سو گئی اور صبح کافی دیر سے جاگی۔ باورچی خانے میں آج بالکل سناٹا تھا، نہ تانیہ کی آہٹیں، نہ ہی اس کی چوڑیوں کی مترنم جھنکار، نہ ہی برتن کھڑکنے کی آواز آ رہی تھی۔ پورے گھر میں ایک پراسرار خاموشی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ باورچی خانے میں جا کر اس نے چولہا جلایا، اپنے لیے تھوڑی سی چائے بنائی۔ وہ ہمیشہ چائے اور باسی روٹی کے ساتھ ہی ناشتہ کرتی تھی۔ مدین بھی نہیں تھا اور تانیہ بھی آج نظر نہیں آ رہی تھی۔ پہلے خوش بخت نے سوچا کہ شاید وہ فارغ ہونے کھیتوں کی طرف گئی ہو، مگر کافی دیر گزر گئی۔ اس کا خیال غلط ثابت ہو گیا۔ دھوپ کافی چڑھ گئی۔ خوش بخت نے اندازہ لگایا کہ ضرور 11 بجے کا وقت ہے، کوئی بات ہو گئی ہے۔ جیسے تیسے اس نے کھانا پکایا، جمال کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک مدین گھر میں داخل ہوا۔ خوش بخت تیر کی طرح اس کے قریب پہنچی۔ مدین، تانیہ گھر میں نہیں ہے؟ اس نے اپنے تئیں بیٹے کو نہایت اہم اطلاع دی۔ ہاں، میں اسے صبح چھوڑنے گیا تھا اس کے گاؤں، اب وہیں سے آ رہا ہوں۔ مدین تھکے تھکے انداز میں بولا۔ اچھا، تو میکے گئی ہے، لیکن ایسے اچانک بنا کچھ کہے؟ چلو کوئی بات نہیں، بہت دنوں سے گئی نہیں تھی، ذرا اس کا دل بھی بہل جائے گا، آرام بھی آ جائے گا۔
مدین ہاتھ منہ دھو کر پیڑھی گھسیٹ کر ساتھ بیٹھ گیا۔ خوشبخت نے ایک تھالی میں روٹی اور پلیٹ میں سرسوں کا ساگ نکال کر اس کے آگے رکھ دیا۔ وہ سر جھکا کر کھانا کھانے لگا۔ خوشبخت نے غور سے مدین کے چہرے کی طرف دیکھا۔ گھر میں کئی سال بعد خوشخبری کی بازگشت گونجی تھی، مگر حیرت انگیز بات تھی، نہ تو اس خبر نے بہو کے چہرے پر پھول کھلائے تھے، نہ ہی بیٹے کے، بلکہ مدین تو پہلے سے بھی زیادہ اداس اور اجڑا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس نے کھانا بھی کم ہی کھایا۔ اچھا اماں، کھیتوں پہ جا رہا ہوں، وہ ماں کی طرف دیکھے بغیر بولا اور تیز سے چلتا کھیتوں کی طرف نکل گیا۔ کئی دن بیت گئے۔ تانیہ ایسی گئی کہ پلٹ کر نہ آئی۔ اس سے پہلے وہ جب بھی میکے گئی 2-4 دن سے اوپر نہ رکتی تھی، لیکن اس بار تو پورے 15 روز ہو گئے تھے وہ نہ آئی، تو خوشبخت کو تشویش ہونے لگی۔ پڑوس نے آ کر اسے مبارکبادیں دے چکی تھیں۔ سب اس کی بے چینی کے ساتھ تانیہ سے ملنے کے لیے منتظر تھیں، مگر تانیہ تو آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ خوشبخت روز ہی مدین سے کہتی کہ بہو کو واپس لے آئے، مگر تانیہ کا نام سنتے ہی اس کا چہرہ پھیکا پڑ جاتا۔ وہ سر جھکا کر باہر نکل جاتا۔ کہیں دونوں کی لڑائی تو نہیں ہو گئی؟ چلو ایسا ہوا بھی ہو تو میں اسے جا کر لے آؤں گی۔ خوشبخت بیگم نرم پڑ گئی تھی۔ اگلے روز وہ صبح جلدی اٹھ گئی، جلدی گھر کا کام نمٹایا، پھر دوپہر کو تانیہ کو لینے کے لیے اس کے گاؤں جانے والی بس میں بیٹھ گئی۔ اپنے پروگرام کی اطلاع اس نے مدین کو بھی نہ دی۔ خوشبخت جب تانیہ کے گاؤں پہنچی تو شام ڈھل گئی تھی۔ گاؤں میں خاموشی سی چھائی ہوئی تھی۔ تانیہ کی ماں سے لیک کے بعد ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وہ تانیہ کے پاس آ بیٹھی۔ وہ ایک تخت پر بے حد خاموش اور گمسم بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا، آنکھیں کھوئی۔ سر کے اشارے سے اس نے خوشبخت کو سلام کیا۔ وہ پھر اپنے آپ میں گم ہو گئی۔ خوشبخت کو اس کے سرد رویے کے باوجود اس پر بڑا پیار آ رہا تھا، کیونکہ وہ اسے وارث دینے جا رہی تھی۔ بیٹی، کب گھر چلے گی؟ میرا تو آنگن سونا پڑا ہے تیرے بغیر۔ سچ اب تو ایک دن بھی مجھ سے نہ کاٹا جائے تیرے بنا۔ تو واپس چل، بے شک تو چارپائی پر بیٹھ کر کھانا، میں سارا کام کروں گی، تیری خدمت کروں گی۔ میں اپنی بہو کے بغیر بہت اداس ہوں۔ خوشبخت بیگم بہت نرم اور محبت بھرے لہجے میں بول رہی تھیں۔ تانیہ نے خالی نگاہوں سے خوشبخت کی طرف دیکھا، پھر سر جھکا لیا۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد وہ بولی، اماں جی، میرا اب تیرے آنگن سے کوئی ناتا نہیں رہا، میں سارے رشتے توڑ کر آئی ہوں۔ کیا؟ خوشبخت اس کی طرف دیکھے بغیر زہریلے لہجے میں بولی، تجھے یاد ہوگا ابھی زیادہ دن نہیں گزرے کہ تو مجھے بانجھ کہا کرتی تھی۔ گاؤں کی عورتوں کا خیال تھا کہ صبح سویرے میرا منہ دیکھنا منحوس ہوگا۔ تو مجھے اٹھتے بیٹھتے بانجھ ہونے کا طعنہ دیا کرتی تھی۔ یہ الفاظ بانجھ کسی انگارے کی طرح ہر گھڑی میرے دل پر دھرا رہتا تھا۔ مجھے ہر صورت اس انگارے کو بجھانا تھا، مجھے اس داغ کو اپنے ماتھے سے مٹانا تھا۔ عورت جب کرنے پہ آئے نا تو سب کچھ کر گزرتی ہے۔ میں نے بھی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں بانجھ ہوں یا تیرا بیٹا، وہ سب کچھ کیا، اور اب جب یہ بات کھل چکی ہے کہ 7 سال میں نے ایک بانجھ مرد کے ساتھ گزارے، میرا اس مرد اور اس کے آنگن سے ہر رشتہ، ہر تعلق ختم ہو گیا ہے۔ یہ کیسی بہکی باتیں کر رہی ہے تانیہ؟ مدین تیرے ہونے والے بچے کا باپ ہے، نہ تو بانجھ ہے نہ میرا بیٹا بانجھ ہے۔ خوشبخت تڑپ کر بولی، اس سے بڑا جھوٹ اور کوئی نہیں۔ تانیہ سرد آواز میں بولی، فیصلہ میں نے پہلے ہی مدین کو سنا دیا تھا، وہ مجھے 3 طلاقیں دے کر یہاں چھوڑ گیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے خوشبخت کی سانسیں جیسے رک گئیں۔ تانیہ پھر پتھریلے لہجے میں بولتی رہی، ٹھیک 4 مہینے بعد جمال سے میرا نکاح ہو جائے گا، جو میرے ہونے والے بچے کا باپ ہے۔ اس نے مجھے یہ تاج بھی پہنایا ہے کہ میں بھی جنم دے سکتی ہوں، میں بانجھ نہیں ہوں۔ خوشبخت کے ہوش و حواس پر ایسی بجلی گری تھی کہ نہ وہ بول سکتی تھی نہ سن سکتی تھی، بس صرف دیکھ سکتی تھی، اور پتھرائی ہوئی پھٹی آنکھوں سے وہ تانیہ کو دیکھے جا رہی تھی، جو اس کی زبان سے نکلے ایک لفظ کا انتقام لینے کے لیے کس قدر آگے بڑھ گئی تھی۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔